اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب بندے دی ذات اکو، جویں کپڑے دی ذات ہے روح، کپڑے دے وچ روح ہے لکیا، ایویں وچ بندے دے تو۔ اللہ پاک سورۃ الاسراء آیت 85 میں فرماتے ہیں، اور یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرما رہے ہیں آیت 9 میں، پھر اسے برابر کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ اور سورۃ الحجر آیت 29 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، لہٰذا جب میں اسے برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور ذکر کیا سورہ سواد آیت 75 میں، اے ابلیس تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس شے نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اور اسی طرح اس کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے، حدیث شفاعت مسلم شریف کی، جس میں جب قیامت کی سختی لوگ دیکھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ کسی سفارش کرنے والے کو تلاش کرو، تو بعض کی رائے ہوگی کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، لہٰذا سب ان کے پاس جا کر کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی طرف سے روح آپ میں پھونکی ہے اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا ہے۔ تو بہن بھائیو، روح مادے سے کہیں زیادہ لطیف اور خفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، عرش، قلم، جنت عدن اور آدم۔ اس کے بعد ساری مخلوقات کو کن کہا تو وہ وجود میں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیقی معنوں میں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے علاوہ کسی ذی روح کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آدم علیہ السلام کو خصوصیت، فضیلت اور شرف عطا کیا، جس کے متعلق سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آیت 30 میں فرما رہے ہیں، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک عبادت ہی چاہیے فقط، تو وہ تو ہم کر رہے ہیں دن رات، ہر لمحے ہر آن، تو انسان کی کیا ضرورت؟ اور اللہ پاک نے آگے سے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت 34 میں فرماتے ہیں اللہ پاک کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب بہن بھائیوں ذرا غور کرنا، ابلیس شیطان نے غرور کیا کہ وہ بڑا علم والا ہے اور علم کی بدولت فرشتوں کا سردار ہے، تو بہتر ہے انسان سے، اور اظہار تو فرشتوں نے بھی کیا کہ اللہ پاک ہم دن رات تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو ایسے کو کیوں بنا رہا ہے نائب جو فساد پھیلائے گا، اپنی مرضیاں کرے گا۔ یہاں ہوا یہ کہ فرشتوں کے پاس صرف عبادت ہے، حکم ماننا ہے،
دن کو رات کہہ دیا رب نے تو وہ رات ہی کہتے ہیں۔ عقل اپنی خواہش سے استعمال نہیں کرتے، کوئی سوال نہیں کرتے، کچھ نیا جاننا نہیں چاہتے، اور ان کے پاس اطاعت ہی اطاعت ہے۔ اطاعت ادب سے ہے، ادب قرب سے ہے، قرب کا تقاضا ہے کہ قربت والا جو کہہ دے اس پہ عمل آنکھیں بند کر کے کیا جائے۔ تبھی تو کہہ دیا کہ رب پاک تو پاک ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے، جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ہمیں حکم دیا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور یہ قرب کا درجہ دل کا ہے، تو فرشتوں کے پاس دل ہے، اور دوسری جانب ابلیس تھا، شیطان، اس کے پاس صرف علم تھا، عمل نہیں تھا، عقل تھی، قرب نہیں، فکر ہے مگر دل نہیں، اور وہ عقل کے تنازع میں ہی پڑا رہا کہ وہ عشق کے مقام کو دل کی آنکھوں سے دیکھ ہی نہ پایا، کیونکہ اس کے پاس دل ہے ہی نہیں، قرب ہے ہی نہیں، تو وہ قرب کا یہ مقام دیکھ ہی نہیں پایا، کیونکہ وہ نظر رکھتا ہی نہیں، اور قرب کی یہ نظر دجال والوں پہ اسی لیے بند ہے، وہ صرف علم ہی دیکھتے ہیں، دوسری آنکھ قرب والی ان کی بند ہے۔ اور جو اللہ پاک نے انسان میں اپنی جانب سے پھونکا وہ اسے پہچان ہی نہ پائے، اور اس لیے یہ شرف ملا حضرت انسان کو۔ انسان میں فرشتوں اور ابلیس کی نوری اور ناری یعنی دل اور عقل بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ نظر بھی موجود ہے۔ اللہ پاک نے یہ عزت اسے اس لیے بخشی، نظر موجود تھی تو ان باتوں کا جواب دے سکے جن کا جواب فرشتے نہ دے سکے۔ اللہ پاک نے یہ عزت اسے اسی لیے بخشی، انسان کے وصف کی کہ تو عبادت بھی کر، میری کائنات کو نظر اٹھا کر بھی دیکھ اور بتا کیا کہیں کوئی نقص ہے، ایک باری پھر دیکھ لے، اب بتا کوئی کمی، کوئی جھول، کوئی ہے؟ ہر بار تیری نظر ناکام ہو کر لوٹ آئے گی، اور اپنی عقل سے، فکر سے، سمجھ سے تو اس کائنات میں تصرف کر، سوال کر، ایجاد کر، اور عبادت قرب کے ساتھ کر، اور عبادت قرب کے ساتھ کر، اور سوچ دماغ کے ساتھ کہ آیا تیرا پروردگار ہی عبادت کے لائق ہے یا نہیں، جس نے اتنی بڑی کائنات بنا ڈالی، یا فقط فرشتوں کی طرح ہی عذاب بجا لائے گا، بنا تحقیق کیے، بنا سوچ بچار کیے، یا صرف شیطان کی طرح ہی علم تک رہے گا لیکن قرب سے خالی ہوگا۔ تو یہ سب میں نے بنایا، دیکھ میری کاریگری، اس کاریگری کی پہچان کے واسطے ہی تو تجھے بنایا کہ تو جان سکے اپنے رب کو، اس کی قدرت کو۔ تو بہن بھائیوں، اب اس بات سے آگے ایک باریک نکتہ سنیے، بات وہیں پہ لاتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، بس آپ اتنا بتا دیجئے کہ اللہ کا حکم ہے، امر ہے، اور تمہیں کم علم بتایا جا رہا ہے کیونکہ تم ابھی سمجھ نہیں پاؤ گے، ٹھیک اسی طرح جس طرح آج سے 1400 سال پہلے کوئی یہ ہرگز نہ سمجھ پاتا کہ انسان کی پیدائش، اس کے بننے کے مرحلے جو قرآن پاک میں بتائی گئے ہیں، اور آج سائنس بیالوجی میں یہ تسلیم کر رہی ہے، کیونکہ علم بڑھتا جا رہا ہے، لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، قرآن کی آیات، مخفی آیات سامنے ایک ایک کر کے آتی جا رہی ہیں۔ یہ ایجاد اس وقت کے 1400 سال پہلے کے انسان کو سمجھ نہ آتی کہ علم اور قرب جب ساتھ جمع ہو جائیں حق کی راہ میں تو جتنا رب پاک چاہے وہ ہر علم سے اپنے بندے کو آگاہ کرتا رہتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، وہ چاہے جس پہ بھی کرے اور جتنا چاہے منزلیں آسان کر دے۔ تو روح اللہ کا حکم ہے اور تمہیں اس کا علم کم دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ یہ اطلاع بھی دے دی کہ اس انسان کے آگے تب جھکنا جب میں اس میں
اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا تعظیمی سجدے میں۔ سجدہ انسان کو نہیں، اللہ کی روح کو ہوا جو آدم علیہ السلام میں پھونکی گئی۔ اس سے پہلے بھی وہ آدم ہی تھے، مگر جب تک روح الہی سے پھونکا نہ گیا تب تک سجدہ ان کے آگے۔ اور یہی حال، اس کی ایک مثال اس دنیا میں یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کا ذکر کرے اپنی ساری زندگی، اپنے ہر امور میں، اپنے ہر امر میں، اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جیے تو وہ انسان قابل عزت بنا دیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے عرش، قلم، جنت عدن اور آدم علیہ السلام کو بنایا، گویا اپنی تمام تخلیقات میں سے سب سے زیادہ عزت اور شرف ان 4 چیزوں کو دیا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائیں، اور پھر ان 4 چیزوں میں سے بھی سب سے زیادہ عظمت اور شرف انسان کو بخشا کہ باقی 3 کو ہاتھ سے ہی بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ہاتھ سے ہی بنایا، مگر اپنی پاک روح صرف حضرت آدم علیہ السلام میں داخل فرمائی، اپنا قرب صرف انسان میں ہی شامل کیا، باقی عرش، قلم اور جنت عدن میں روح نہیں پھونکی۔ اب اس سے بھی لطیف مقام، موتی تو مل گیا دل کے سمندر میں۔ اب اس موتی کی آب و تاب بھی دیکھو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ روح قبض ہوئی، جان جدا ہوئی، تو بہن بھائیوں ذرا غور کرو، آیت پہ غور کرو، اس حدیث پہ کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ تو روح قبض ہوئی، جان جدا ہوئی، نگاہ اس کے پیچھے پیچھے ہوئی۔ نگاہ شعاع ہے، نگاہ شعاع ہے روح کی، اور روح صفت ہے اس پھونک کی جو رب العالمین کی پاک ذات سے نکل کر انسان میں داخل ہوئی، اور تعلق انسان کے ساتھ ایسا جڑا جیسے سورج کی روشنی کی کرن اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے، چاہے کتنے بھی فاصلے پہ ہو۔ تو سوتے میں روز خواب دیکھتے ہو، کیسے دیکھتے ہو؟ جبکہ روح تیری نیند میں اللہ پاک قبض کر لیتے ہیں، تو اسی طرح دیکھتے ہو کہ تیری نظر روح کے پیچھے ہوتی ہے، تو خواب میں نظر کے ذریعے داخل ہوتا ہے، اور موت کے وقت بھی، جسم اور روح کی جدائی کے وقت بھی تیری نگاہ روح کے ساتھ لوٹے گی اور وہاں کے مناظر دیکھے گی۔ قلب میں یہ نگاہ موجود ہے، جو شکر گزار بندے ہیں وہ اللہ کے انعام دیکھیں گے، اور جو ناشکرے وہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے، تو اس نگاہ کے ساتھ ہی دیکھیں گے۔ تو نگاہ ہی صفت ہے روح کی، اور روح رب کا امر ہے۔ تو رب بندے دی ذات اکو، جویں کپڑے دی ذات ہے روح، کپڑے دے بچ روح اے لکیا، بچ بندے دے تو ہر شے اپنے ماخذ سے پہچانی جاتی ہے، اپنی بنیاد سے پہچانی جاتی ہے۔ لکڑی سے بنی کوئی شے جو تلاش خراش کے بعد کوئی خوبصورت شکل اختیار کرتی ہے، جیسے کوئی کرسی، کوئی میز، کوئی ایسا آبجیکٹ کہ سامنے آنکھ کے مشاہدے کے پڑا نظر آتا ہے، اور حقیقت اس کی اس درخت کی لکڑی ہے، وہ محض لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا جسے شکل دے دی گئی، مگر ماخذ تو لکڑی ہی ہے۔ اسی طرح کوئی سونے، چاندی یا لوہے یا کسی دھات سے بنا برتن دیکھنے میں خوبصورت بناوٹ سامنے آ جاتی ہے، مگر باطن اس کا، ماخذ اس کا لوہا ہی ہے۔ لوہا اس سے ہٹایا نہیں جا سکتا، نہ نکالا جا سکتا ہے، اور بالفرض اگر اس شے میں سے لوہا ہٹا دیا جائے تو اس شے کا وجود ہی نہیں رہے گا، اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی، اس کی شکل ہی نہیں رہے گی۔
ٹھیک اسی طرح بہن بھائیوں، حقیقی انسان جو قلب اور عقل کا مجموعہ ہے، قرب اور علم رب کی صفت ہے۔ یہ صفت روح کے ذریعے انسان میں امانتاً سونپی گئی ہے، وہ تیرے اندر ہی موجود ہے، جسے کہا گیا کہ تجھے امانت دی گئی ہے ایک مقرر وقت تک۔ تو جب تک اسے پہچان نہیں پاتا، خود کو پہچان نہیں سکے گا، تو توازن قائم نہیں رکھ سکے گا، یا تو فرشتہ ہوگا یا شیطان ہوگا۔ اور بندہ خدا صرف وہ ہوتا ہے جس میں توازن ہے۔ ان دونوں صفات کو جمع کر کے، یکجا کر کے، دین بھی لے کر، دنیا بھی لے کر، قرب بھی لے کر، عقل بھی لے کر اس قول پہ زندگی گزاری جائے جسے رب پاک نے فرمایا کہ دنیا برتنے کی چیز ہے، اسے برتو عقل کے ساتھ، زیادتی مت کرنا، حد سے زیادہ مت بڑھنا، اپنی جانوں پہ ظلم مت کرنا، عقل استعمال کرنا۔ اور پھر میری جانب سے جب قربت کی ہدایات آئیں، حکمت کی ہدایات آئیں، تو دل کی نظر سے، نظر کے شعور سے اس پہ بھی عمل کرنا۔ اور نمونہ ہے نبیوں رسولوں کی شکل میں پیروی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی ذات میں مکمل نمونہ دیا گیا ہے کہ کیسے دنیا میں رہنا ہے اور کیسے دین کو لے کر چلنا ہے، ساتھ ساتھ چلنا ہے، عقل اور قرب لے کر، تو کامیاب لوٹے گا اللہ کی جانب۔ جانا تو تجھے اللہ ہی کی جانب ہے، کیونکہ تیرا وجود اس کا حکم ہے، اس کا امر ہے، اسی کی روشنی سے تو روشن ہے، اس کا ہی سانس اس ساری کائنات میں گردش کر رہا ہے، جس نے زندگی بخشی ہر ذی نفس کو، اور تجھ پہ اے انسان اس کا احسان سب سے زیادہ ہے کہ تجھ میں تو اپنی خاص روح کی پھونک عنایت کی ہے، بڑے رتبے بڑھا دیے، ورنہ تو کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، تو ذکر میں تھا ہی نہیں۔ اس قرب کا آغاز رب پاک کی طرف سے پہل میں ہوا۔ اب اے حضرت انسان، تو کیا لوٹاتا ہے اپنے رب پاک کو؟ شکر یا انکار؟ لوٹنا بھی اس کی ہی طرف ہے۔ تو ابھی اس سفر کی تیاری میں عمل جاری رکھ، عقل بھی جاری رکھ، اور قرب بھی جاری رکھ، اور منزلیں عبور کرتا جا، اس کی جانب بڑھتا جا۔ اس قرب کو پہچان جو تیرے اندر ہے، جو آپ پہ بولے تے آپ بلاویں، تے آپ پہ کرے ہو تے آپ پہ کرے ہو۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔